تو مال و دولت کو ایک امتحان سمجھا جائے، اگر اس کو دین اسلام کے مطابق استعمال کیا جائے، ایک تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرا سکون قلب کی دولت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پوری کائنات کی ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں موجود ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اگرچہ حکم دیا کہ کوشش کرنا بھی انسان کا فرض ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 6، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے بھی ہے، وہ بھی سب اللہ پاک کی ملکیت میں ہے۔ تو جہاں جہاں انسانی ذہن جا سکتا تھا، اللہ نے ان تمام خطوں کا احاطہ کر کے فرمایا صرف میرا ہولڈ ایک ملک پر نہیں، ایک بر اعظم پر نہیں، بلکہ ساری کائنات کی جتنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان وسعتیں ہیں وہ سب میری ملکیت میں ہیں، اور اس وسیع رینج کے اندر جو بھی جاندار موجود ہے اس کو رزق پہنچانا یہ میرا ذمہ ہے۔